اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے پاس لے آئیں جنہیں کتاب دی گئی ہے تمام نشانیاں، وہ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور نہ ان اہل کتاب میں سے بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور اے مخاطب، اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ تمہارے پاس اصل علم آ چکا ہے، تو یقیناً تم اس صورت میں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی راہ میں قتال کیجئے، آپ پر صرف اپنی ذات کی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے، اور مومنوں کو ترغیب دلائیے، قریب ہے کہ جنہوں نے کفر کیا ہے اللہ ان کی جنگ کا زور روک دے، اور اللہ پکڑ کرنے میں بہت سخت ہے اور سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہنچا دیجئے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کے رب کی جانب سے نازل فرمایا گیا ہے، اور بالفرض اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا، بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو کارساز معبود بناؤں؟ وہی آسمانوں اور زمینوں کا پیدا فرمانے والا ہے، اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور اسے کھلایا نہیں جاتا۔ آپ فرما دیجئے، مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما بردار ہو جاؤں، اور یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ تم مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔ آپ فرما دیجئے، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بے شک میں ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے، اور صبح اور شام اپنے دل میں اپنے رب کو عاجزی اور خوف کے ساتھ اور پست آواز سے یاد کرو، اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ نبی کے لیے جائز نہیں ہے اور نہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش طلب کریں، اور اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اس کے بعد کہ ان کے لیے خوب واضح ہو گیا کہ بے شک وہ مشرک جہنم والے ہیں۔ تو اے مخاطب، اگر تجھے اس کتاب کے بارے میں شک ہے جو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمہارے لیے نازل فرمائی، تو ان سے پوچھ لو جو تم سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، لہذا تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو، اور ان لوگوں میں سے ہرگز نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اے لوگو، اگر تم میرے دین کے بارے میں شک میں ہو تو میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، لیکن میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں وفات دیتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں سے ہو جاؤں۔ اور آپ اس کی پیروی کیجئے جو آپ کی طرف وحی فرمائی جاتی ہے، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دے، اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت قدم رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیا، اور اے لوگو، حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ خوب دیکھنے والا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اور آپ صبر کیجئے تو بے شک اللہ نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کا غیب، اور سب کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، لہذا آپ اسی کی عبادت کیجئے اور اسی پر بھروسہ کیجئے، اور تمہارا رب بے خبر نہیں ان کاموں سے جو تم لوگ کرتے ہو۔ اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے، بالفرض ایسا ہو جاتا تو اس وقت ہم آپ کو دگنا عذاب زندگی میں اور دگنا موت میں چکھاتے، پھر آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پاتے۔ سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک ظہر، عصر، مغرب و عشاء کی نماز قائم کیجئے، اور فجر کے وقت قرآن پڑھا کیجئے، بے شک فجر کے قرآن نماز پڑھنے میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے۔ اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کیجئے جو آپ کے لیے زائد عبادت ہے،
امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ وہ رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، تو آپ اسی کی عبادت کیجئے اور اسی کی عبادت پر ثابت قدم رہیے۔ کیا آپ اس کا کوئی اور بھی ہم نام جانتے ہیں؟ تو آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے۔ سورج کے طلوع سے پہلے نماز فجر میں اور غروب ہونے سے پہلے نماز عصر میں اور رات کے کچھ اوقات نماز مغرب اور عشاء میں تسبیح کیجئے اور دن کے کناروں پر زوال کے بعد ظہر کے وقت بھی، تاکہ آپ انعام سے راضی رہیں۔ اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر قائم رہیے۔ ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، اور بہتر انجام پرہیزگاری کا ہی ہے۔ تو تم اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت نہ کرو، ورنہ تم بھی عذاب پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اپنا رحمت کا بازو جھکائیے ان کے لیے جو ایمان والوں میں سے آپ کی پیروی کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھروسہ کیجئے اس پر جو بہت غالب نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کیجئے۔ بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے، اور یقیناً اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ ان کاموں کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ تو آپ اپنا رخ سیدھے دین کی طرف قائم رکھیے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کی اللہ کی طرف سے کوئی صورت نہیں۔ اس دن سب لوگ جدا جدا ہو جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی ازواج سے فرمائیے، اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ مال دیتا ہوں اور تمہیں خوش اسلوبی سے رخصت کر دیتا ہوں، اور اگر تم چاہتی ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آخرت کے گھر کو، تو بے شک تم میں سے جو نیکی کرنے والیاں ہیں اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج، اگر بالفرض تم میں سے کسی نے کھلی بے حیائی کا ارتکاب کیا، اس کے لیے عذاب کو بڑھا کر دگنا کر دیا جائے گا، اور یہ بات اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے اور نیک عمل کرے، ہم اسے اس کا اجر بھی دگنا کر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو نامحرم سے بات کرنے میں نرم لہجہ نہ رکھو کہ کہیں وہ جس کے دل میں نفاق کی بیماری ہے لالچ کر بیٹھے، اور دستور کے مطابق بھلی بات کہو، اور اپنے گھر میں ٹھہری رہو، اور سابقہ جاہلیت کی طرح زینت کی نمائش نہ کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ بے شک اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی دور کر دے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، اور تمہیں خوب اچھی طرح پاکیزگی عطا فرمائے۔ اور یاد رکھو، جو بھی تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں، بے شک اللہ بہت باریک بین خوب باخبر ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں، اور نہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدل کر لے آئیں ان کی جگہ دوسری بیویاں، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا حسن کتنا ہی بھلا لگے، سوائے اس کنیز کے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں ہے، اور اللہ ہر شے پر نگہبان ہے۔ اور یقیناً وہی فرمائی گئی ہے آپ کی طرف اور ان انبیاء علیہ السلام کی طرف جو آپ سے پہلے تھے، اگر بفرض محال آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال ضرور ضائع ہو جائیں گے، اور آپ ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت کیجئے اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیے۔ پس آپ اسی دین کے لیے دعوت دیتے رہیں اور اسی پر قائم رہیں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے،
اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، میں ہر کتاب پر ایمان لایا جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں۔ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ ہم سب کو جمع فرمائے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اور آپ اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کیجئے، تو بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور جب بھی آپ اٹھیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، اور رات میں بھی اس کی تسبیح کیجئے، اور ستاروں کے چھپ جانے کے وقت بھی۔ اے چادر میں لپٹنے والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ رات کو قیام کیجئے مگر تھوڑا، اس رات کا نصف یا اس سے کچھ کم کر لیجئے، یا اس پر کچھ زیادہ کر لیجئے، اور خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھا کیجئے۔ بے شک ہم عنقریب آپ پر نازل فرمائیں گے ایک بھاری کلام۔ بے شک رات کا اٹھنا نفس کو خوب قابو میں رکھتا ہے اور بات بھی بہت ٹھیک نکلتی ہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دن میں طویل مصروفیات ہوتی ہیں، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے اور سب سے الگ ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ وہ رب ہے مشرق اور مغرب کا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو کارساز بنا لیجئے۔ اور جو کچھ وہ کافر کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ ہو جائیے۔ اے چادر اوڑھنے والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اٹھیں پھر لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈر سنائیں، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، اور اپنے کپڑوں کو حسب سابق پاک رکھیں، اور بتوں سے الگ رہیں جس طرح کے اب تک الگ رہے ہیں، اور زیادہ بدلہ لینے کے لیے احسان نہ کریں، اور آپ اپنے رب کے لیے صبر کریں۔ بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا ہے، تو آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجئے اور ان میں سے کسی نافرمان اور ناشکرے کی بات نہ مانیے، اور صبح و شام اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے، اور کچھ حصہ رات میں بھی اس کے لیے سجدہ کیجئے، اور رات کے طویل وقت میں اس کی تسبیح کیجئے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کی ذمہ داری سے فارغ ہو جایا کریں تو عبادت میں محنت فرمائیں اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔